مجمع زیادہ ہے، آواز کم ہے، بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، سبحان اللہ۔ اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے سبحان اللہ۔ جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو ٹھیک اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، مقاصد، دعائیں آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ آپ کی تمام مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ وعدہ وفا ہو گیا، حاضری ہو گئی۔ زیادہ طویل نہیں پڑھنا، صرف توجہ آپ کی ذکر کی جانب ہوگی تو میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ وہ خیرات بانٹنا چاہتا ہوں جو باب علم سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ جی۔ صاحبان معرفت، بسم اللہ، صاحبان عقیدہ، صاحبان ولایت، واہ واہ واہ، ان کے پاس ولایت علی کا خزانہ ہے سبحان اللہ جی، جو بہت قیمتی ہے، جنہوں نے وہ عقیدہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، واہ واہ ان کے لیے گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ واہ واہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے عرصے بعد اس عظیم بارگاہ میں حاضری نوکری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں جتنی دیر پڑھوں صرف آپ سے توجہ کی استدعا ہے۔ بھائی 9 سال بعد آئے ہیں، 9 سال آپ نے گن کے رکھا ہوا صدا بھائی، ہاں جی، بڑی مہربانی سے۔ تو امام زمانہ آپ سب کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ الہی آمین۔ میں صرف آپ کی توجہ کا انتظار فرما رہا ہوں۔ سبحان اللہ جی۔ جب آپ کی توجہ ذکر کی جانب ہو جائے گی تو میں شروع کر دوں۔ کوئی نہیں، آپ بیٹھے رہے، بابا جی نہ کریں، اچھی بات نہیں ہے، بیٹھے۔ تو پہلے 2-4 جملوں سے، فکروں سے اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ آپ کا سننے کا کیا نظام ہے اور آپ کی سماعتیں کتنی بلند ہیں، آپ کا عقیدہ کہاں ہے، توجہ کس جانب ہے۔ میرے بعد عمران شاہ صاحب نے خطاب کرنا ہے، خالق کونین، ان کی زبان مزید تاثیر دے، بڑے ذاکر ہیں، مولا ان کو سلامت رہے۔ مجھ سے پہلے بھی میرے بھائی نے، غدیری صاحب نے بہت اچھا گفتگو فرمائی، بصیرت افروز۔ پہلا فکرہ عرض کر رہا ہوں، اسی فکرے پہ گفتگو کی بنیاد رکھ لوں۔ سبحان اللہ۔ فکرہ بظاہر مختصر ہے لیکن جتنا سوچے گے اتنا گہرا ہے۔ میدان کربلا میں 71 نے جنگ لڑی، اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مہربانی بابا جی، بہت شکریہ جی، آپ بیٹھ کے پڑھیں گے تب بھی میں جی، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ بیدار مجمع ہے جی، اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اچھی سماعت ہیں۔ ہاں، شاعر کے پاس فکرے ہوتے ہیں، کچھ لفظوں کا امتزاج ہوتا ہے جس سے ایک فکرہ بنتا ہے۔ شاعر کوشش کرتا ہے کہ فکرہ ایسا ہو جو یاد رکھا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ فکرہ شاید میں سمجھا نہیں پایا، میں اس کو تبدیل کر کے پڑھتا ہوں۔ جس کا ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو، اسے اصغر کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھے کہ میں نے کیا کہا اور کیا پڑھا۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے، میری نگاہ ہے آپ
واہ جی واہ جس ہستی کا صدف داد بھی دینی ہے، دعا بھی کرنی ہے، واہ جی واہ جس ہستی کا ایک تبسم کتنی دیر کا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے، پلک جھپکتا، اللہ زندگی کا بہت مختصر وقت کے لیے تبسم نمودار ہوتا ہے. اس تبسم میں اتنے راز پنہاں ہیں جو کم از کم ایک مجلس میں بیان کرنے ممکن نہیں ہے. سینکڑوں اشعار نہیں بلکہ ہزاروں اشعار اس تبسم کی وضاحت پہ لکھے جا چکے ہیں. اور میں نے جتنے اشعار سنے ان میں سے ایک شعر مجھے بہت زیادہ یاد رہتا ہے. وہ شعر میرے والد گرامی نے لکھا تھا بہت پہلے. میرا بچپن تھا، ڈیرہ غازی خان کا شہر تھا، ماتمی جلوس تھا، سلام پڑھا گیا والد گرامی کا. اس میں ایک شعر تھا شہزادے کا. بابا جی دعا کیجئے. اور وہ تبسم علی اصغر کی وضاحت پہ تھا. اوہو، یقین جانیے میں بڑے کلام سن چکا ہوں لیکن اس شعر میں بڑا کچھ بند ہے. میں وہیں سے ہی گفتگو آغاز کروں. انہوں نے فرمایا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، تھکا ہوا نہ بولے، جو بیدار ہے وہ تو بولے یار مولا آپ کو سلامت رکھے. جو ذکر کی زینت بن کے بیٹھتے ہو تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں. امام زمانہ آپ کو آباد و شاد رکھے. دعا فرمائیے گا، نوکری ہو گئی. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہے، بسم اللہ جی. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کون کتنی داد دے گا. جو جتنی دے سکتا اتنی دے دے، پھر بھی وہ کم دے گا جتنی بھی دے گا. مصرع ایسا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے. سلام آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، سلام ہے آپ کی بولتی زبانوں کو. امام زمانہ آپ کا آباد و شاد رکھے. آپ جی آباد و شاد رہیں. حق ادا ہو گیا جی، حق ادا. راضی رہیے گا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. دعا فرمائیے گا، بسم اللہ. سلام بھائی جان، بسم اللہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ. اس گھر کو سمجھنے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ بندہ زندگی بھر کتابیں پڑھتا رہے تو یہ گھر سمجھ میں آئے. یہ ذکر پہ ہاتھ ہے، یہ معرفت کا سلسلہ. معرفت کے علاوہ کچھ بھی نہ دکھائی دے گا نہ سنائی دے گا. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں. جب تک معرفت نہیں ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور عقیدہ ہی نجات ہے، عقیدہ ہی حیات ہے. میں منت کر رہا ہوں نوجوانوں کی. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑے کویسچن بڑے آنسر ہوتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تھوڑا بہت تو ٹائم گزار لیتے ہیں نوجوان موبائل کے ساتھ. وقت مل جائے تو 15-20 منٹ ہر نوجوان گزار لیتا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ کی معنی خیز مسکراہٹ مجھے سمجھ آ رہی. اکثر سوالات کی بوچھاڑ ہوتی ہے کہ یہ کیوں اور وہ کیسے، تو یہ کیسے، تو یہ آپ کے مذہب کے ہمیں سمجھ نہیں آتی. خاص طور پہ جو معرفت کے ساتھ جڑے ہوئے، عقائد کے ساتھ جڑے ہوئے کویسچنز ہیں. یہ میں پورا محرم سفر کہتا رہا ہوں جیسا پورا محرم سفر. بابا جی میں یہی فکرہ دہراتا رہا ہوں بار بار. تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے نوجوان بیچارے وہ جوابات دینے میں مصروف ہوتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ماتم، زنجیر زنی، قمع زنی، اس کا کوئی جواب آپ نہ دیا کریں. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ. محسوس کر جائیں، ناراض ہو جائیں تب بھی آپ کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے. کوئی پوچھے ماتم کیا ہے، زنجیر زنی کیا ہے، یہ سارے جوابات دیے جا چکے ہیں اور بہت بار دیے جا چکے ہیں. یہ میرا ہاتھ ہے ذکر پہ، اس کے علاوہ جواب نہیں بنتا جو میں دے رہا ہوں آپ. اگر آپ سمجھ جائیں. اگر کوئی پوچھے یہ کیا ہے ماتم، زنجیر زنی، قمع زنی، رونا، تو ایک ہی جواب لکھا، یہ ہمارا عشق ہے. دکھ لگتا ہے، یقین جانیے جب کوئی اچھا لفظ آئے ہو جائے دکھ لگتا ہے. اس کا کوئی کون جواب دے گا؟ اس کا کیا جواب دے ہم بھائی؟ شکر کرو ہمیں پوچھنے کی عادت نہیں ہے. جو سویا ہوا ہے اس کو میں جگانا نہیں چاہتا، جو بیدار بیٹھا ہے اس کو سن لے. شکر کریں ہمیں پوچھنے کی عادت نہیں ہے.
ورنہ جتنے جوابات ہمارے ممبروں سے دیے جا چکے یقین جانے ممکن ہی نہیں تھے. باب علم کی مہربانی سے سوالات جب بھی کوئی پیدا ہوئے سب سے بہتر جواب ہمارے ممبروں سے آئے. مذہب کا پورا انسائکلوپیڈیا گواہ ہے کہ ہمارے جو ہمارے عالم گزرے ہیں یا جو ہمارے عالم موجود ہیں ان سے بہتر جوابات ممبر سے کوئی نہیں دیتا. ہمارے ممبر کی تہذیب مشہور ہے, یہاں کا علم مشہور ہے, یہاں کے علم کی تقسیم مشہور ہے. اور ہمارے ہی ایک ہی قوم ہے شیعہ قوم پوری روئے زمین پر. آپ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے, ورنہ آپ جیسی کوئی قوم نہیں ہے روئے زمین پر. نہ کسی کے پاس اتنا سرمایہ ہے جتنا آپ کے پاس ہے. جس نے داد نہیں دی اس نے دولت سمجھ لی. دولت نہیں کر رہا میں, سرمایہ قیمتی خزانہ وہ صرف آپ کے پاس ہے. یہ فکرے سب سے پہلے اس فقیر نے ممبر سے کہیں, پوری ذمہ داری کے بعد کوئی اگر پڑھ لے تو میرے بعد پڑھے گا. یہ فکرے سب سے پہلے میں نے ممبر سے کہیں. میں نے کہا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں, مقابلہ کر لو. برکت کے لیے حدیث قصہ ہے. یار علی کا واسطہ بیدار ہو کے سنیے, برکت کے لیے حدیث قصہ ہے کہ نہیں ہے؟ رحمت کے لیے تسبیح فاطمہ. میں کتنے عرصے بعد آیا ہوں؟ 9 سال بعد. پھر آج سنیں میں بھی پڑھتا ہوں. ہے جی نہیں آتا رہوں, آپ اس تھے نہیں مدار. برکت کے لیے حدیث قصہ ہمارے پاس, رحمت کے لیے تسبیح سیدہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ حد ہوگی ہے ویسے, یقین جانی حد ہوگی. قیامت کے دن 14 وارث, ہادی برحق جو موجود ہے. یہ واحد قوم ہے جس کا امام زندہ ہے اور موجود ہے, حاضر و ناظر ہے. عقیدہ زندہ ہونا چاہیے نا, پھر سب جو سمجھ آئے. یقین جانیے میں پھر گنواتا ہوں. برکت کے لیے حدیث قصہ, رحمت کے لیے تسبیح سیدہ, امراض کے لیے خاک شفا, مشکل کے لیے مشکل کشا, بخشش کے لیے کفن کربلا. مہربانی حضور, مولا کی قسم دل راضی ہو گئے یار. ان فکروں پہ آپ نے دعوت دی, بڑی بات ہو. یہ سب ہمارے پاس. آپ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے. مہربانی فرمایا کریں لوگ دنیا داری کی باتوں میں نہ الجھا کر. ہمارا مذہب جو ہے وہ اتنا کوئی اللہ معافی تے کمزور مذہب ہے, جو کمزور عقیدہ نہیں ہے. ہمارے بچوں سے, میں بچوں سے بات کر رہا ہوں جو نوجوان بیٹھے ہیں اسکول کالجز کے, ذرا توجہ فرمائیں. لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے عقیدے میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے, آپ یہاں پہ تجاوز کر جاتے ہیں حدود سے, یہاں پتہ نہیں کہاں آپ چلے جاتے ہیں, اس کو پتہ نہیں کیا مانتے ہیں, ان کو کیا مانتے ہیں. یہ ممبر پہ ہاتھ. آج عقیل محسن نقوی بورے والا کے شہر میں اس عظیم بارگاہ میں 5 سیکنڈ میں اپنی قوم کا, قوم کے نوجوانوں کا, بزرگوں کا, خطیبوں کا, عالموں کا, ذاکرین کا, نوحہ خانوں کا, ماتمیوں کا, زنجیر زنوں کا عقیدہ 5 سیکنڈ میں پڑھ رہا ہے. تم گھڑیاں دیکھو, میں عقیدہ پڑھتا ہوں. کل بھی یہی عقیدہ تھا, آج بھی یہی ہے, کل بھی یہی رہے گا. ہمارا کوئی بچہ بھی اس عقیدے کے علاوہ کوئی عقیدہ نہیں رکھتا. یہی عقیدہ تھا, ہے اور رہے گا. 5 سیکنڈ گھڑیاں دیکھ لیں. کیا عقیدہ ہے شیعہ قوم کا؟ اللہ ایک ہے. مولا کا واسطہ دے رہا ہوں, کسی نے ذائقہ دے کر دیکھو. اللہ ایک ہے, فرشتے ان گنت ہیں, پیغمبر 1,24,000 ہیں, امام 12 ہیں, معصوم 14 ہیں, بطول سچی ہے. جو ذکر کی نیت سے ہے وہ بولے, باقی چپ رہیے گا. اللہ تیری زندگی کرے. حسین تمہیں عزت عطا فرمائے, تم جیو اور تم سلامت رہو. حق ادا ہو گیا جی. بسم اللہ بھائی جان, بڑی مہربانی جی. بسم اللہ, مہربانی. بسم اللہ بھائی جان, بڑی مہربانی. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہو. امام زمانہ آپ کو آباد و شاد رہے. پوری طاقت سے مل کے بولیے گا, ہاتھ بلند کر کے, حیدری یا علی. میرا
ذکر اور منبر پہ ہاتھ ہے. ہم اسی عقیدے پر زندہ ہیں, اسی عقیدے پر موت آئے گی, اسی عقیدے کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں, بڑے بزرگ بہت بہتر جانتے. نہ الجھایا جائے ہمیں گفتگو میں, ہم سے بہتر کوئی گفتگو نہیں کرتا, ہم سے بہتر کسی کو احتجاج آیا ہی نہیں. مہذب ترین قوم ہے شیعہ قوم. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 10 محرم یوم عاشور کو ہمارے ہر نوجوان کے ہاتھ میں زنجیر اور چھریاں ہوتی ہیں, پھر بھی انتظامیہ کو پریشانی نہیں ہوتی. کچھ باتیں بعد میں سوچنے کے لیے ہوتی ہیں, کچھ باتیں موقع پہ داد کے لیے, کچھ بعد میں سوچنے کے لیے ہوتی ہیں. پڑھنا میں نے پتہ نہیں کیا تھا, آپ نے کہاں لگا دیا. ہر نوجوان کے ہاتھ میں زنجیر ہوتی. کبھی انتظامیہ پریشان ہوئی کہ اتنی تعداد میں شیعہ زنجیر لے کے پھر رہے ہیں روڈ کے اوپر کھلے عام. کبھی انہوں نے کہا جی کوئی ایک کرائٹیریا مقرر کر دیا جائے کہ زنجیر زن گھر سے نکلیں گے, 7 فورس جائے گی, وہ ان کو جلوس تک چھوڑ کے پھر واپس آئے گی. کوئی ایک لمحہ یاد دلا دے مجھے. بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کافی عرصے سے جو آزاداریاں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا طریقہ احتجاج سب سے خوبصورت طریقہ احتجاج. ہم دنیا میں ہونے والے روئے زمین اور روئے پوری انسانیت میں ہونے والے سب سے بڑے ظلم کے خلاف سب سے بہتر احتجاج سکھا رہے ہیں. ہمیں دیکھ دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلا کہ روٹی مہنگی ہو جائے تو ماتم جائز ہو جاتا ہے. کچھ سمجھے ہیں, کچھ نہیں سمجھے. اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. مولا بولتی زبانوں کو اپنی رحمتوں اپنے حصار میں رکھے. آپ جیئے بھائی جان, یہ ہمیں دیکھ دے, آپ جیئے بھائی جان, مولا آپ کا آباد رکھے. یا علی یا علی یا علی یا بسم اللہ جی. ہماری قوم کے متعلق غلط اندازے مت لگایا کریں. قوم کل بھی ایک تھی, آج بھی ایک ہے, کل بھی ایک رہے گی. اور یہ ہم کئی مرتبہ آپ کو بتا چکے ہیں, بلکہ سمجھا چکے ہیں, بلکہ دکھا چکے ہیں. کسی شہر میں جب آزاداری پر کوئی مسئلہ بنا تو کوئی بھی ہمارا بچہ بھی ہو تو وہ گھر نہیں بیٹھا, وہ وہاں پہنچا جہاں مسئلہ موجود تھا. چونکہ حسینیت جو ہے وہ عشق ہے, عشق. اور وہ ایسا عشق ہے. دیکھیے آپ اتنی تعداد میں ماشاءاللہ ہے, کافی بڑی تعداد ہے مجلس اذان. عمران شاہ صاحب نے یا کسی نے یا میں نے یا آپ کو خط نہیں لکھا, آپ کے دروازے پہ دستکیں نہیں دی, دی ہیں, بلایا ہو کہ بھائی کل مجلس سے آنا, کس نے آپ کو کہا ہو, کسی نے آپ کو کہا ہو بابا جی, اپنے عشق میں آئے ہیں آپ. مجھے نہیں معلوم کہ کہاں اہل سنت بیٹھا ہوا ہے, کہاں اہل تشیع بیٹھا ہوا ہے, اگر کوئی عیسائی بھی بیٹھا ہوا ہو, مجھے نہیں معلوم. کوئی یہاں سے آیا, کوئی اس گلی سے آیا, کوئی وہاں سے آیا, کوئی رستے میں کوئی بیریئر نہیں تھا جہاں پر کوئی ہم نے بندہ کھڑا کیا ہو کہ پوچھ کے بھیجنا یہ جو آ رہا ہے یہ ہندو ہے, مسلمان ہے, عیسائی ہے, کون ہے. آپ سو جائیں تو میری ذمہ داری نہیں ہے, میں بہت قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں. کبھی کسی نے پوچھا کوئی ایک بیریئر تلاشی کے علاوہ, وہ تو دیکھیں گورنمنٹ کا پاکستان کا ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں سیکیورٹی مہیا کرے, جب سیکیورٹی کے حالات خراب ہو جاتے ہیں پھر ہم تلاشی دیکھیں. لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی تو جو جا رہا ہے مجلس میں, تو ہندو ہے, تو مسلمان ہے, تو عیسائی ہے, تو کون ہے. 14 صدیوں سے بتایا جا رہا ہے منبروں سے کہ حسین سب کا ہے. موسم ٹھنڈا ہو تو داد ٹھنڈی ہو جاتی, اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے. ظاہر ہے اب جس نے یوں بیٹھنا ہے اس نے داد کے لیے ہاتھ یوں اٹھانا ہے, ٹائم لگتا ہے. جی سلامت رہے. میں بہت بڑی بات مختصر ترین فکرے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کبھی کسی نے کسی سے یہ نہیں پوچھا تو جو مجلس میں آ رہا ہے تو نماز کس انداز سے پڑھتا ہے, تو روزہ کس وقت افطار کرتا ہے, تو ہندو ہے, تو بریلوی ہے,
تو شیعہ ہے، تو مسلمان ہے، تو عیسائی ہے، تو کہاں کا ہے، تو کیسا ہے، تو جو جا رہا ہے، تجھے کسی نے بلایا ہے، تو ویسے آیا ہے، ممبر پہ ہاتھ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حسین سب کا ہے، یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم فقط حسین کے ہیں۔ یار کیا پڑھا جائے کہ آپ داد دیتے ہیں؟ مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ میں بہت قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں۔ امام حسین تجھے آباد رکھے۔ میرا جیتے رہو، زیادہ نہیں پڑھنا، بہت مختصر پڑھنا ہے۔ بہت ہی پیارا بھائی، اس نے میرے بعد بھی پڑھنا ہے، بہت ہی ہر دل عزیز ہستی۔ بسم اللہ۔ مصری پڑھتے ہوتے ہیں، خالق کون مالک ارض و سما، وہ آپ نے سنا؟ وہ اب کوئی کسی اور مجلس پہ دعا سنا وہ نہیں اللہ زندگی کرے، اس کی فرمائش ہے، لیکن بیٹا وہ اب شروع کر جو پہلے بتا دے میں لازمی پڑھتا ہوں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ وہ چونکہ تقریباً نیٹ پہ بہت زیادہ، اچھا اس مجلس کا ٹائم میں دے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ ناراض کیوں بیٹھو؟ خیر ہے، چھوٹے ہو ہم سے۔ ہم علی والے جس کو بھی دل سے دعا دیں، اللہ آباد شاد رکھے۔ علی والے پانی ہے دل سے دعا دیتے ہیں۔ پینے کے لیے؟ ماہ رمضان تو نہیں ہے، سب تو بڑی مہربانی ہے۔ پیسوں سے، ہاں اور یہ کتنے پیسوں سے تم بنتے ہو نا کبھی، کتنے پیسوں کی تو ہم غازی کے علم پہ اگربتیاں ہی چلا دیں۔ واہ 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 واہ۔ کہا جاتا ہے نا جی یہ پیسے لے کے ماتم کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ ہم تنقید کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہم خود نہ الجھ جائیں۔ یہ پیسے دے کے ماتم کرواتے ہیں، یہ پیسے دیتے ہیں پھر زنجیر زنی کرواتے ہیں۔ یار تو اپنی قیمت بتا دے، آج زنجیر زنی کر لے۔ بھئی اگر ہمیں کوئی 100 روپیہ دیتا ہے تو ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ہم تجھے 20,000 روپیہ دیں گے، تو صرف زنجیر ایسے پکڑ، مار اور چلا جا، خون نہ نکلے تب بھی کوئی بات۔ اللہ آباد و شاد رکھے، امام زمانہ آپ کو آباد رکھے۔ پھر بھی ہاں جی، مطلب کہ تنقید سے پہلے آجے بسم اللہ۔ بس بھائی عمران آگے، میں شروع کر رہا ہوں جی۔ ہاں جی کافی عرصے بعد آیا ہوں پورے والا میں، اور بھائی کی اپنی نگری ہوئی، اپنا گھر ہوا، لیکن ذاکر وہی بڑا ہوتا جو اپنے گھر میں بہت فیمس ہو، بہت مشہور ہو، بہت سنا جاتا ہو۔ میں نے منت کی ہے کہ مجھے پہلے پڑھنا تو تھوڑا پڑھنا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ابھی پڑھنا کچھ اور تھا، پتہ نہیں ایسے ہی ارادہ بن گیا بھائی۔ میں بسم اللہ کرا جی، کافی عرصے بعد آیا، بس قیمتی خیرات ہے آپ کے درمیان ڈانٹنی اور چلے جانا ہے۔ اس گھر کو سمجھنے کے لیے معرفت ضروری ہے، کتابوں سے یہ گھر سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا ہی ہے نا جی۔ میں ایک فکرہ عرض کر لوں، بس وہیں سے میں آغاز کر لوں۔ کائنات کی انوکھی ترین ہستی ہے شہزادہ علی اصغر۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ میرا بھائی صدف آج ہے، چونکہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے اور بہت پیارا بھائی ہے، بہت بڑے بھائی کا بھائی ہے جی۔ چلو یار مان لیتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو وہی ٹھیک ہے۔ انوکھی ترین ہستی، یار یہ رکھ لینی چاہیے، انوکھی ترین ہستی ہے شہزادہ علی اصغر۔ چھوٹا ہے تو علی کے لیے، ہمارے لیے باب الحوائج۔ تھوڑے لوگ بولے ہیں
باقی چپ رہے ہیں. اگر پورا مجمع داد نہیں دے گا تو میں سمجھوں گا یا میں نے فکرہ معیار پہ پڑھا نہیں یا آپ نے توجہ سے سنا نہیں. یہ کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے. جب شہزادہ دنیا میں آیا تو بادشاہ حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے رہ گئے. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو. بولتی زبانوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ جیئے حق ادا ہو گئے. یقین جانے قیمت مل گئی پورے والا میں. سفر کی تھکان ہی اتر گئی. جیتے رہو, سلامت رہو بیٹا. مولا تمہیں آباد و شاد رکھے. میری نگاہ ہے آپ پہ ماشاءاللہ. نوجوان آدمی. میں اسی شہزادے کی شان پڑھنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے فضیلت آل محمد اگر شہزادہ علی اصغر کا مضمون کسی سنا ہے تو کب سنا ہے کب نہیں سنا. میں نے ظاہر ہے اپنے انداز میں پڑھنا ہے. میں بہت چھوٹا سا معمولی سا نوکر امام حسین کے دربار کا, تو میرے پاس جو خیرات ہے میں نے وہی بانٹنی ہے. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. بہت ہی خوبصورت انداز آپ کا سننے کا, سماعت کا, مودت کا, عقیدے کا. تو مصرع یا لفظ کو ضائع ہونے کا اندیشہ تو ہے نہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 2-4 مصرے پڑھ سکوں تاکہ آپ محظوظ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد بھائی کو منبر دوں. تو یہ میں جو 4 سطریں آغاز کر رہا ہوں اللہ کرے یہ آپ تک پہنچ جائیں. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ. اب مجھے نہیں معلوم کہ بھائی عمران چکے بہت بڑا ذاکر ہے عمران شاہ کاظمی. اس وقت پوری دنیا کا نام ہے, پوری دنیا کا, یقین جانے ہیں جی. تو ظاہر ہے اب آدھی توجہ تو آپ کی ان پہ ہوگی نا جی. وہ بھائی کب اٹھیں گے, کب اچھا سر لگائیں گے. میں بسم اللہ کروں بھائی, بڑی مہربانی. یہ بس یہ قصیدے کے چند مصرے آپ کے ہوگا. گہوارے سے منسوب, ماشاءاللہ توجہ کی میں داد دے رہا ہوں جی. 16, 17, 18 مارچ ڈیرہ غازی خان. قدیمی سلسلہ مجالس سے ازا سہ روزہ, مرکزی مجالس سے ازا جو میرے والد گرامی نے ان کو بہت پروان چڑھایا, وہ اپریل کے بجائے 16, 17, 18 مارچ میں. اور میں بھائی کی منت کر رہا ہوں آپ سب کو سفارش بنا کے, اگر وہ آ جائیں گے تو رونق وہاں پہ بڑھ جائے گی. ہماری عزت کے لیے بہت بڑا نظام بن جائے گا. اور 2 ربیع الاول انشاءاللہ میں نے بورے والا میں ہونا ہے. پڑھوں نہ پڑھوں, کوئی سنے نہ سنے, میں نے یہیں پہ ہونا. شاباش جی, میں نے سارا دن ہونا ہے یہاں پہ. 2 ربیع الاول بھائی بورے والا میں. تو باقی جی اب میں اندازہ لگا لوں گا کہ 2 کو میں نے پڑھنا ہے یا صرف آنا ہے, لنگر کرنا اور جانا ہے. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ, دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ, دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ, دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ. عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ. میری بات سنیں, مجھے داد کی کوئی لالچ نہیں ہے, مولا کی قسم. یہ لفظ دے دیے بادشاہ نہیں کافی ہیں, مجھے بہت ہے. میری عاقبت سمر گئی. میں شعر پڑھ رہا ہوں, 2 مصرے ہیں بظاہر آپ کے لیے. کتنا بڑا مضمون باندھا یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ کی داد نے, آپ کے نعرے نے. میں نے پڑھ کے چلے جانا ہے. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ, دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ. عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ. کیا مقام ہے 6 ماہ کے حیدر کا. عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ. اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے, جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے. اللہ آپ کو آباد رکھے. جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے. شعراء سے داد لی, علماء سے داد لی, خطیبوں سے داد لی. صرف بورے والا میں نہیں پڑھ سکا یہ مصرے. یہ 6 سطریں آپ کے لیے, میرے لیے اعزاز ہے. اس سے بہتر لفظ نہیں ملے, پتہ نہیں کتنی راتیں جاگ کے لکھا. میں نے وضاحت کی ہے 6 سطروں میں. اللہ کرے میں پتہ نہیں کہاں تک کامیاب ہوا. مطلب کما حق کہوں تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. کیا مقام ہے شہزادہ کا, سمجھنا آپ نے. قطرہ بھی ہے طوفان بھی, شبنم بھی, شرار بھی. یا تو یہی
میں یہی چھوڑ دوں گا، مجھے قسم ہے یہی چھوڑ دوں گا یا پھر آگے پڑھوں۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی شبنم بھی شرر بھی۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مولا کی قسم مر جانا زندگی فنا ہے، کچھ مصرے ہیں جو میری موت کے بعد یاد بھی رکھے جائیں گے، پڑھے بھی جائیں گے، یہ ان میں سے میں یہ 6 سطریں پڑھ رہا ہوں۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، یا علی میری بس مجھے ہمت دے دینا کہ میں ان تک پہنچا لوں۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی شبنم بھی شرر بھی، یہ پھول بھی تلوار بھی تارا بھی سحر بھی، پیچھے تک میری نگاہ ہے۔ جو عزادار ہے، عزادار گھر میں پیدا ہوا ہے، شیعہ ہے، شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے، ولایت جس کے دل میں سانس لیتی ہے، ماتم جس کی دھڑکن کا نام ہے، وہ مصرے سن کے فیصلہ کرے گا کتنی داد بنتی ہے۔ کیا دیکھتا ہوں میں یہاں بورے والوں میں کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا، حق ملتا کہ نہیں ملتا۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، یہ پھول بھی تلوار بھی، تارا بھی سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی سورج کی خبر بھی، لوری بھی اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی۔ آپ کی بھائی جان بڑی مہربانی، حق ادا ہو گیا بابا جی، بسم اللہ جی، اللہ آپ کا آباد و شاد ہے، تیری زندگی ہو بیٹا، تو جیے، آپ جیو، مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کر، بسم اللہ۔ دوبارہ لگوائیں آپ پورا مجمع بولے، پوری طاقت سے بولے، حیدری آپ جی آپ سلامت رہے۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، یہ پھول بھی تلوار بھی تارا بھی سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی سورج کی خبر بھی، لوری بھی اسے یاد ہے۔ بہت پرانا شعر ہے لیکن سب سے پر اثر 2 مصرے، مولا کی قسم میں نے اس سے بڑے 2 مصرے سنے ہی نہیں، شاعری میں نہیں سنے، اثر اتنا ہے ان کا، دیواریں بولتی ان مصروں کی۔ کیا وضاحت کر دی کہ علی اصغر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ جو لوگ سوچتے ہیں 6 ماہ کا یا چھوٹا، نہیں علی کبھی چھوٹا ہوتا ہی نہیں۔ انہوں نے 2 مصرے لے کے قلم ہی توڑ دی، انہوں نے فرمایا اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے۔ جو نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں، لڑائی تو بنتی نہیں نا، جو نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں۔ اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے، پڑھ لیا۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، اللہ آپ کا آباد رکھے، جھولیاں بھر کے اٹھو۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی شبنم بھی شرر بھی، یہ پھول بھی تلوار بھی تارا بھی سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی سورج کی خبر بھی، لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی، یوں تاج شجاعت کو نگینے میں جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے، یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی۔ تھک تو نہیں گیا وہ داد دے دے گا، کچھ بچی ہوئی داد میں لے لوں آپ سے، لے لوں، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ مر جانے زندگی فنا ہے، نہ پڑھتا یہیں رک جاتا، لیکن یہ مصرع واجب ہی نہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی داد اتنی خوبصورت، کون ہے شہزادہ علی؟ شہزادہ کون ہے علی اصغر؟ شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ہے کون؟ انگشتری دین میں الماس کی صورت، دیکھیے آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، جتنی بنتی اتنی داد چاہیے، نہ زیادہ نہ کم۔ کم دیں گے تو دکھ جائے گا، دل دکھ جائے گا، زیادہ آپ دیں گے نہیں، ظاہر ہے میں چھوٹا سا، اتنی جتنی بنتی ہے وہ لازم۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ یہ یہاں تک دادے، چھا وہاں تک دادے، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، ہائے ہائے، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت،
یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، میں شعر پڑھتا ہوں، بیت پڑھتا ہوں، چھٹا مصرع پڑھوں گا تو پتہ چل جائے گا میں نے کس معیار پہ پڑھا، آپ نے کس معیار پہ سنا۔ نعرہ یہاں سے لے کر اگر سیون کی نگری تک نہ پہنچا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا آیا؟ جس نے جتنی بھی شاعری سنی ہوئی وہ ساری یاد رکھے، یہ 6 سطریں اس نوکر کی سنے۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت، تیور ہے سبھی نہیں تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت۔ کل تک کھڑے ہو کے پورے والا کا مجمع مجھے داد دے، میرے مثلوں کی قیمت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت، وجہ کیا ہے؟ تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت، ایک ضرب تبسم سے بُتِ ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہائے ہائے تم جیو، تم سلامت رہو، مولا آباد۔ بسم اللہ بھائی، بڑی مہربانی۔ اچھا، اصغر کی خاموشی نے کیا دشت میں ثابت، اصغر کی خاموشی نے کیا دشت میں ثابت، خالق کبھی مخلوق سے بولا نہیں کرتے۔ بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ امام زمانہ آپ کے، بڑی مہربانی بھیا، بہت شکریہ۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت، بہت ہی اچھی سماعتیں ہیں آپ کی، تیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت۔ یہ شعر میرا یاد رکھیے گا، ایک ضرب تبسم سے بُتِ ظلم کو توڑا۔ کچھ کمال ہیں جو صرف اس ہستی کے ساتھ منسوب ہیں، کچھ کمالات، ان میں سے ایک کمال آپ کے حوالے، اس کی وضاحت اگر میں کر پایا ہوں تو اگر میں کامیاب ہوا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ادب کو کہاں تک کس کو ادب کے ساتھ کتنی وابستگی ہے۔ اللہ ہر تائید امامت کی بلندی، حیراں ہے جری ایسی شجاعت کی بلندی، لشکر پہ نظر تیز قیامت کی بلندی، کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی۔ اگر برے والا میرا یہ شعر بھول گیا تو میں سمجھے آئے ہی نہیں۔ کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی، کئی کمال ہیں جو صرف شہزادے کے ساتھ ہی منصوب ہیں۔ ایک دو مصرے پڑھ رہا ہوں بس، آپ نے سنبھال لینے۔ کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی، ثابت صف آدھا کو کہیں پر نہیں رکھا، حد یہ ہے کہ پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھا۔ اچھا چلے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، اللہ آپ کا آباد رکھے، آپ جی ہیں، آپ آباد رکھے، امام زمانہ آپ کا آباد، مولا آپ کو جزائے خیر، سلام امام زمانہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محتاج ہے، ثابت صف آدھا کو کہیں پر نہیں رکھا، حد یہ ہے کہ پاؤں بھی۔ کبھی سوچا ہے جو لشکر سارا دن مصروف جنگ رہا، وہ شہزادے کے آنے پر شکستہ کیوں ہو گیا؟ میں نے بہت سوچ کے لفظ بولا ہے، لشکر کا شکستہ ہونا، بہت سوچ کے لفظ بولا ہے، ذرا غور کیجئے گا اس پہ۔ جو لشکر صف بندی میں سارا دن اپنی جگہ پہ رہا، چونکہ جو علی کی جوانی تھی اس کو تو اجازت ملی نہیں۔ ارے آپ جی ہیں، آپ سلامت رہو، چلے میرے اپنے دو مصرے پڑھ دیتا ہوں۔ وقت نے اللہ فیصلہ سنا دیا ہے، صبر نے ظلم کو مٹا دیا ہے، وہاں عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی مسکرا دیا ہے۔ اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے، بسم اللہ جی۔ یہ جب حضرت عباس آئے تھے اجازت طلب کرنے بادشاہ حسین سے، اور یہ پہلو مصائب کا ہے لیکن اسے فضائل کے پہلو میں میرے بھائی بلال کاظمی صاحب نے
خالق کونین ان کی والدہ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ لکھنؤ کے بہت اعلیٰ عمدہ لکھنے والوں میں سے ان کا شمار ہے، اور کچھ عرصہ پہلے فون پہ بات ہوئی، انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ میری والدہ بیمار ہے، دعا فرمائیے گا۔ میں ممبر پہ دعا کروا رہا ہوں، ظاہر ان تک بات پہنچ جائے گی، خالق ان کو سلامت رکھے۔ اچھا، یہ مصائب کا پہلو، لیکن انہوں نے فضائل میں ڈھالا اور بڑے اچھے انداز میں ڈھالا کہ مولا عباس جو آئے وہ اجازت طلب کرنے کے بعد سے مجھے بھیجے میدان میں۔ فرمایا تجھے کیوں بھیجوں؟ کہا عباس سے لڑنے کے لیے۔ فرمایا ان سے لڑنے کے لیے؟ لفظی ہوتے ہیں نا جی۔ یہاں پر بہت اچھے دو مصرے لکھے بلال کاظمی صاحب نے، علامہ بلال کاظمی، لکھنؤ، بہت عمدہ لکھنے والے، میں ان کے مصروں کا عاشق ہوں اور بہت اچھا مصرع کہتے ہیں۔ ہاں یقین جانیے وہ دو مصرے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں بھائی عمران، وہ قلم توڑ دیا انہوں نے دو مصرے لکھے، مولا کی قسم۔ ہاں انہوں نے کہا کہ جی اچھا ان سے لڑنے کے لیے تمہیں بھیجوں؟ جی مولا۔ کہا نہیں بھیجوں گا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ مولا وجہ کیا ہے؟ کہا یہ لئیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر، تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر۔ جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو۔ اللہ آپ کا آباد رکھے۔ علی ہے امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد۔ ایسے دو مصرے اور بھی یاد آئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا اچھا آپ سن لیں گے اور اتنا دیر میں پڑھ لوں گا، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا ان سے تمہیں کیوں بھیجو لڑنے کے لیے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ لئیں جس کے کھلونے اسی کی خاطر۔ اچھا مولا نے ایک بار اجازت نہیں مانگی، کئی مرتبہ مانگی، کئی بار آئے کہ ہمیں بھیجیں میدان میں ان سے لڑنے کے لیے۔ تو ایک اور دو مصرے بلال کاظمی صاحب کو مجھے یاد آ رہے ہیں، اچانک یاد آ رہے ہیں۔ میرے والد گرامی کی مصدق صاحب نے صفین پہ سنی ہوئی ہے، بچے کو یاد ہے ان کا وہ جو آخری مصرع ہے جس میں وہ چھوڑتے تھے فضائل کو، جہاں پہ مجمع کھڑے ہو جاتے تھے، پتہ نہیں کتنے نعرے لگتے تھے کہ آج جبریل بھی، حضرت عباس تلوار سے کہتے ہیں آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ۔ اب یہاں پہ بلال کاظمی صاحب نے ایک اور پہلو نکالا، اور مجھے انہوں نے فون پہ کہا کہ یہ حماد اہل بیت کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایک ہمیں خیال دیا تو ان کو ہم نے تھوڑا سنوار دیا۔ تو بادشاہ حسین نے فرمایا کہ تم اتنے بہادر، تم علی کا عین شباب، تو تمہیں میں اس 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے بھیجوں لڑنے کے لیے؟ کیوں بھیجوں؟ ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا بہادری، ان کی کیا تلواریں؟ تمہارے ہاتھ کے سامنے، تمہاری ہاتھ کی طاقت کے سامنے ان کی اوقات کیا ہے؟ فرمایا مولا پھر بھی مجھے بھیجے، میرا دل چاہ رہا ہے۔ آگے مولا نے توضیح بیان کی کہ میں تمہیں کیوں نہیں بھیج رہا، وہ توضیح بڑی خوبصورت۔ فرمایا بڑی تعداد فرشتوں کی ہے۔ بھائی عمران، بڑی تعداد فرشتوں کی ہے، 2-4 نہیں، پر بچھانے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں۔ اتنا ہی پڑھنا تھا، راضی رہیے گا۔ میں مصائب کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں تاکہ آنکھوں کا وضو ہو جائے۔ جب سے یہ شعر پڑھا ہے میں نے، جہاں بھی پڑھا ہے، بمشکل کوئی ہو جس کی آنکھ نم نہ ہوئی، جس نے لکھا اس نے کوئی عجیب انداز سے شعر لکھا۔ میں بھائی جان کے حوالے یہ 2 مصرے کر رہا ہوں اور منت بھی کر رہا ہوں، جہاں بھی کہیں ضرورت پڑ جائے یہ شعر لازمی دہرایا کرے۔ مجھے شاعر کا نام علم نہیں ہے کہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے، لیکن شعر بہت بڑا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 2 قصیدے ہیں، چلو میں اس کو یوں پڑھ دیتا ہوں۔ آیتیں 2 ہیں، آیتیں 2 ہیں، رباب غم زدہ کی شان میں، پھر سنیے، میں اس شعر پہ خود بہت روتا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ کے روتا ہوں۔ آیتیں 2 ہیں، رباب غم زدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان۔ اسے کہتے ہیں مجلس عزا کا رنگ۔
اسے کہتے ہیں عزا کا رنگ، یہ جو اول سے آخر ایک جیسی لہر آتی ہے نا گریے کی، اسے کہتے ہیں مجلس عزا۔ چونکہ عزا ہے سر سے پاؤں تک غم میں ڈوب جانے کا نام۔ اپنی مرضی کے عالم دین سے پوچھتے، عزا جو ہے سر سے پاؤں تک غم میں غرق ہو جانے کا، ڈوب جانے کا نام۔ دو قصیدے ہیں یا آیتیں دو ہیں، رباب غم زدہ کی شان۔ ایک ہے میدان میں، دو ہی اولادیں ہیں بی بی کی۔ اچھا مقدر عجیب ہے بی بی کا، میں حیران ہوتا ہوں۔ سب سے معصوم ترین 6 مہینے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ سب سے معصوم قربانی بی بی کی طرف سے پیش ہوئی، لیکن روتے روتے مر بھی جاؤ تو حق ادا نہیں ہوتا۔ جتنا معصوم تھا اتنا ظلم سے مارا گیا۔ بیٹا ایک دن میں 3 مرتبہ قتل ہوا۔ وضاحت نہیں کروں، میں بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کے بیٹوں کی شہادت پڑھ رہا تھا اسی سال، اور میں 9 ذی الحج کو بی بی کے حرم پہ سجدہ کرنے گیا عرصہ دینے کی نیت سے۔ ایک فکرہ میری زبان سے نکل گیا اور میں نے بہت گریہ کیا۔ میں نے کہا مخدومہ، مجھے نہیں پتا کہ میرا یہ فکرہ آپ کی بارگاہ میں کیا اہمیت رکھتا ہے، لیکن بی بی میں کہوں گا کہ آپ کے 2 بیٹے کوفے میں بے دردی سے قاتل ہوئے۔ فکرہ سنیے گا۔ میں نے کہا بی بی پھر بھی آپ کا مقدر اچھا ہے، میں نے سنا ہے آپ کے بیٹوں کو تماچے لگے لیکن آپ نے دیکھے نہیں۔ مجھے بہت رلاتا ہے اس بی بی کا غم جس کے سامنے اس کی بیٹی کو تماچا لگا۔ بس آوازیں بلند ہو جائیں قبولیت کے لیے، تھوڑی سی آوازیں آپ کی کریے کہ بلند ہو جائیں، میں بھائی کو منبر دوں۔ تفصیلی مضمون نہیں پڑھ سکوں گا، معافی چاہتا ہوں، 2 یا 4 فکرے پڑھ دوں۔ کچھ فکرے ہیں مصائب آل محمد جن پر رونے سے بھی حق ادا نہیں ہوتا، ماتم سے بھی نہیں ہوتا، شاید مار بھی جائیں تو حق ادا نہ ہو۔ پہلا فکرہ طالب جوہری صاحب کی زبانی سے میں نے سنا ڈیرہ غازی خان میں، اس فکرے نے مجھے بہت رلایا۔ میں عزادار گھر کا فرد ہوں۔ پہلا فکرہ طالب جوہری صاحب کی زبانی میں نے سنا ڈیرہ غازی خان میں، بہت ہی غم میں ڈوبا ہوا فکرہ ہے، دیوار پہ بھی اگر لکھ دیا جائے تو شاید دیوار سے بھی آنسو نکل آئیں۔ انہوں نے فرمایا جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، وہ مقتل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ دوسرا فکرہ میرے والد گرامی نے راول پنڈی قدیمی امام بارگاہ میں پڑھا، میں وہاں سامع کی حیثیت سے تھا، سن بھی میرا چھوٹا تھا، لیکن مجھے وہ مجلس کا فکرہ آج تک یاد ہے اور وہ ماتم بھی یاد ہے۔ نہ آگے وہ پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا، پتہ نہیں کتنی دیر گریہ ہوتا رہا۔ انہوں نے فرمایا پوری زندگی رونے کے لیے اتنا کافی ہے، جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، جب اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کیا۔ جو سید ہیں ان کا ماتم بلند ہونا چاہیے، جو امتی ان کا احسان ہے۔ تو سادات بیٹھو اس فکرے پہ ایک لمحے کے لیے سینے پہ ہاتھ مار لینا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے گھر کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ 2 فکرے میں نے پڑھے، ایک طالب جوہری صاحب کا، ایک والد گرامی کا۔ تیسرا فکرہ شہزادی کونین نے مجھے عطا کیا، سب سے پہلے امامیہ کالونی میں 2-3 سال پہلے میں نے پڑھا، اس کے آگے نہ پڑھنے کی ضرورت پیش آئی، نہ میں پڑھ پایا۔ میں پڑھنے گیا، مجھے بھائیوں نے بانیان نے کہا کہ جی واپسی پڑھیے مدینے واپسی۔ میں نے کہا کس کی واپسی؟ انہوں نے کہا سادات کی واپسی۔ سید مدینے اجڑ کے کیسے آئے؟ میں نے کہا واپسی کے لیے ایک فکرہ کافی ہے اور پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا کربلا سے لے کے شام تک جس بچی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی۔
کوشش کرنا اگر غم طاری ہو جائے تو اس کا اظہار کر لینا، جبرن نہیں کہہ رہا ہوں، کوشش کرنا اگر غم طاری ہو جائے تو اظہار ویسے کر لینا، مولا تمہارا ماتم پرسا آنسو میں کر پڑتا ہوں۔ میں نے کہا کربلا سے لے کے شام تک جس معصوم بچی نے، اللہ تمہارے بچوں کی زندگی دراز، جن کے گھر میں چھوٹی بیٹیاں ہیں مولا ان کے نصیب نیک کرے، میں نے کہا جس معصومہ بی بی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا تو وہ گھر نہ آئی، مجھے اس منبر کی قسم، مجھے قرآن لے آئے میں سر پہ رکھتا ہوں، اس علم اطہر کی قسم ہے، غلط پڑھوں یہی موت آ جائے، جو کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں، کیا فرماتے تھے آپ کے چوتھے معصوم، جب بھی کسی نوکر نے پوچھا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا، فرماتے تھے بہن کے سوالوں نے، پھر کسی غلام نے پوچھا مولا کس نے رلایا، ابن منذر نے کچھ 7 مرتبہ سوال کیا، مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا، فرمایا بہن کے سوالوں نے، بہن کے سوالوں نے، بہن کے سوال، غلام تھا صحابی تھا، قدموں پہ سر رکھ کے کہتا بادشاہ پوری زندگی کچھ نہیں مانگا، نہ ہی کچھ مانگوں گا، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ، جھکا ہوا سر دیکھ، آج منت کر کے کوشش کر کے کہہ رہا ہوں بادشاہ اپنی بہن کا ایک سوال سنا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا درد تھا ان سوالوں میں، جس نے اکبر کی برچھی، عباس کے بازو اور باپ کے مقتل سے بھی زیادہ تجھے رلایا، آواز ابن منذر برداشت کرے گا، آواز مولا تیرا نوکر ہوں، آواز پھر جگر تھام کے سن میں ایک ہی سوال بتاؤں گا، فرمایا شام کا وقت تھا، جو آئے رونے کے لیے شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، باغی باغی کا شور تھا، مارنے والوں کا ہجوم تھا، تماشا دیکھنے والوں کا مجمع تھا، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، کمر میں لنگر تھا، میرے ارد گرد ننگے سرمائے اور پھپھیاں تھی، شام کے بازار میں بھیڑ میں اچانک میں نے محسوس کیا کسی نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا، میں نے مڑ کے دیکھا میری 4 سال کی بہن تھی، رو رو کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی سجاد بھائی میں تیری یتیم بہن ہوں، میں تیری پیاسی بہن، میں تیری تھکی ہوئی بہن، کہے بہن کیا کہنا ہے، سجاد میں کچھ نہیں مانگوں گی، ایک منت کرنے آئی ہوں، یہ شیمر سے کہے مجھے جتنا مارنا ہے مارے مگر تانا دے کے نہ مارے، سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے، سجاد تیری غریبی کی قسم، ظالم جب بھی مارے کہتے بلا عباس کو، کہاں ہے غازی، گھوڑے کی گردن میں ہے، میرے چچا کا سر تڑپتا ہے، کٹے ہوئے زخمی لبوں سے آواز آتی ہے مولا کاش مجھے، بسم اللہ، لمحے کا سانس لے لو، آخری فکرہ اور بھائی کے حوالے منبر، میرے بعد میں نہیں پڑھنا ہے، زیادہ نہیں، بس ایک فکرہ بھائی جان، بڑی مہربانی، میں دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، معافی چاہتا ہوں سید ہوں، دل دکھتا ہے یقین جانی، فرمایا کہ شمر سے کہے شمر سے کہے مجھے جتنا مارنا ہے مارے مگر تانا نہ دے، سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے، تو نے سمجھی نہیں میری بات، 23 سال کا بھائی ہو، 4 سال کی بہن ہو، تیرے 4 سال کے بھائی کو کوئی تماچا مار دے لڑائیاں ہو جاتی، بسم اللہ، اب بھائی نے ایک فکرہ کہا ہے، کہتے ہیں جو موت مانگتا رہا وہ زندہ واپس آیا، نہیں پھر آج ایک فکرہ پڑھ کے جاتا ہوں، بورے والا جب بھی یاد کرے گا اس فکرے کو، ایک لمحے کے لیے درد میں درد اٹھے گا، آنکھ میں آنسو بھی آ جائے تو کوئی معلوم نہیں، اتنا پیار تھا امام سجاد کو بہن سے، جب شام سے واپس آیا نا باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے فکرہ کہا بابا تو بڑا غریب ہے، بابا تو قتل ہوتا رہا، بابا 9 لاکھ ہنستا رہا، آپ باہر آپ بیٹے کی غریبی دیکھ، میں اپنی غریبی ایک فکرے میں تجھے بتانے آیا ہوں، بابا میں تیری 3 بہنیں شام لے کے گیا تھا، بابا میں تینوں واپس لے کے آیا ہوں، بابا میں اپنی ایک لے کے گیا تھا، بابا وہ شام کے زندان میں مر گئی ہے، بابا میں کہتا رہا سکینہ ہم گھر جا رہے، حوصلہ حوصلہ حوصلہ،
بس ایک جملہ پڑھنا، زیادہ نہیں، معافی چاہتا ہوں مولا تیرا ماتم پرسہ قبول کرے، کبھی کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے، اجازت تو ایک فکرہ پڑھنے کی، صرف ایک فکرہ پڑھنے کی۔ کربلا سے لے کے شام تک جتنے بھی ظلم ہوئے میرا امام سجاد بولا نہیں۔ نوجوان پڑھے لکھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا کوئی حوصلہ ہے امام سجاد میں جس کی وضاحت آج تک کوئی کر نہیں سکا، نہ کوئی عالم پڑھ سکا کہ امام کا کیا حوصلہ ہے، نہ کوئی مبلغ، نہ کوئی مجتہد آج تک بیان کر سکا۔ حوصلہ کتنا ہے صرف اللہ جانتا ہے۔ کہیں نہیں بولا، خیمے جل گئے چپ رہا۔ مولا کی قسم یہ ذکر بے ہاتھ ہے، میں نے بڑے بڑے مصائب پڑھے، یہ فکرہ میں جب پڑھتا ہوں عجیب رنگ بن جاتا ہے۔ خیمے جل گئے چپ رہا، ہاتھ کڑیاں پہنی چپ رہا، 4 سال کی بہن کو تماچا لگا چپ رہا، تیری مرضی اسکلان کی چوٹیوں پہ چپ رہا، پاؤں سے خون بہتا رہا چپ رہا، گلے کا زخم تنگ کرتا رہا چپ رہا، ہاتھ کڑیوں کے ساتھ چلتا رہا چپ رہا۔ میں کیسے پڑھوں، میں بھی سید ہوں۔ حتیٰ کہ شام کے بازار میں بھی چپ رہا، پتھروں کی بارش میں نہیں بولا۔ جو سادات ہیں مجھے معافی دے تو فکرہ پڑھوں، ایک بازار کے ایک ہی چوک پر ناچنے والوں کے ہجوم میں 15 آذان علی کی بیٹی نے سنی، سجاد پھر بھی نہیں بولا۔ تجھے بتاتا ہوں بولا تو بولا کب، بازار گزر گیا چپ رہا، آ گیا یزید ملعون کا دربار، کیسے پڑھوں میں بھی سید ہوں، حق یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تیری مرضی جیسے ماتم کر۔ ایک رسی 18 گردنیں بندھی ہوئی، اب جو ماتم نہ کرے وہ سر نیچے کرنے میں معافی چاہتا ہوں۔ ایک رسی 18 گلے، سب سے آگے بی بی فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں، اور چھوٹی اولاد والوں سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی بیٹی کھڑی ہے، کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی بایاں اٹھاتی ہے، کبھی کبھی گلے پہ ہاتھ رکھ کے دے سجاد اور کتنی دیر ہے میں مر جاؤں گی، مجھے ممبر کی قسم سجاد نہیں بولا۔ 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، تڑپ میں تخت یزید کے سامنے آیا، آوازی یزید یہ قیدی کون ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم کون کتنا ماتم کرے گا، اس سے بڑے مسائب میرے پاس نہیں ہے۔ آوازی وہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا، وہ جو سب سے آخر میں ایک معصومہ کھڑی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے، میں 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں، میں نے 7 گھنٹوں سے دیکھا ہے، اس کے معصومہ نے 9 مرتبہ گرنے کی کوشش کی، اسے گلے کی رسی نے گرنے نہیں دیا۔ اللہ جانے کب سے پیاسی ہے، اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے، اللہ جانے ممبر پہ ہاتھ ہے، مر جانا ہے، زندگی فنا ہے۔ مجھے غازی کی قسم ہے جب سفیر نے یہ فکرے کہے، تخت یزید پر بیٹھا ہوا ملعون یزید تڑپ گیا، کہتا ہے یہ بچی کون ہے میرے سامنے لو، مر نہ جائے یہ سید۔ میں نے کہا سجاد کہیں نہیں بولا۔ آج تجھے بتاؤں کتنی پیاری تھی بہن امام سجاد کو۔ یزید نے کہا بچی کو میرے سامنے لاؤ، پہلی بار کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی، سر اٹھانا۔ پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ ظالم نے شیمر کو اشارہ کیا، شیمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، میں نام پوچھتا ہوں یہ نام نہیں بتاتی، ممبر کی قسم۔ شیمر نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، سجاد دوڑ کے آیا، آواز ہے یا ظالم میری بہن کے گلے میں رسی